بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور کائنات کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب دیا ہے۔ کائنات کے اندر سوائے انسانوں کے جتنی مخلوق ہے، ہر ایک اپنے دائرہ عمل کے اندر اپنا کام کر رہی ہے۔ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، دریا ہے، پہاڑ ہے، ندی ہے، نالے ہیں، ہر ایک کا اپنا انداز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ کہ ہم نے چاند کے لیے بھی برجیں متعین کی ہیں، سورج کے لیے بھی راستے متعین ہیں، اور ہر ایک اپنی اپنی متعین جو جگہیں ہیں اسی میں گردش کر رہا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ تیسری جگہ فرمایا گیا جتنی چیزیں آسمان کے اندر نظر آ رہی ہیں سب آسمان میں تیر رہی ہیں اور اس طریقے پر تیر رہی ہیں جس طریقے پر اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی دوسری مخلوقات جو ہیں ان کو بھی پابند بنایا اور وہ اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس سے انحراف نہیں کرتے، سوائے جنات اور انسان کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تھوڑے اختیارات دیے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اچھے اور برے دونوں کا الہام کر دیا، دونوں چیزیں ان کی طبیعت کے اندر ڈال دی ہیں۔ اب جو اچھا ہوگا وہ اچھائی کی طرف جائے گا، جو برا ہوگا وہ برائی کی طرف جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو تھوڑا سا اختیار دیا اعمال کے اختیار کرنے میں، جس طرح کائنات کی دوسری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام دیا اور ان کو اس نظام کا پابند بنایا، وہ اپنے اس نظام کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھی نظام بنایا اور اس نظام کی پابندی کرنے کا حکم بھی دیا، لیکن دوسری مخلوقات اس نظام پر عمل کرنے کی پابند ہیں، ان کو اختیار نہیں ہے۔ انسانوں کو اختیار ہے
پابندی کرنے کا اور نہ کرنے کا، پابندی کرنے والوں کے لیے آخرت میں انعام ہے اور پابندی نہ کرنے والوں کے لیے آخرت میں سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام ہمیں دیا ہے اسی نظام کو دین فطرت کہتے ہیں، اور اسی کو دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے۔ ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ آسان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آج مذہب بیزار طبقے نے اور دین کی منمانی تشریح کرنے والوں نے اس جملے کا غلط مطلب بتایا۔ اس جملے کا مطلب انہوں نے یہ بتلایا کہ دین آسان ہے کا مطلب کہ جو مسائل بتائے جائے اور مسائل میں تنگی محسوس ہو تو کہو دین آسان ہے، لہذا اپنے لیے راہ فرار تلاش کر لو۔ دین آسان ہے یعنی دین فطرت کے مطابق ہے۔ اگر کوئی انسان اسلام پر پورے طریقے سے عمل کرنا چاہے تو اس کا انسان ہونا اس کو اس سے کبھی روکے گا نہیں۔ انسانی تقاضوں کے خلاف اسلام کا کوئی حکم ہے ہی نہیں۔ یہی ہے دین کے آسان ہونے کا مطلب۔ مقابلہ کر لیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ عیسائی مذہب کے اندر رہبانیت ہے، یعنی جو مکمل دین پر عمل کرنا چاہے وہ دنیا کے سارے لوازمات کو چھوڑ کر ایک الگ زندگی گزارے۔ اب وہ شادی بھی نہیں کرے گا، خاندانی مسائل کے اندر نہیں گھرے گا، اس کا ایک کام صرف عبادت کرنا۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں یہ چیز نہیں تھی، یہ بعد میں عیسائیوں نے ایجاد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتلایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ رہبانیت جو آج عیسائیوں کے اندر پائی جا رہی ہے یہ ان کی ایجاد کرتا ہے، ہم نے ان کے اوپر اس کو فرض نہیں کیا تھا۔ اسی طرح ہمارے برادران وطن کے مذہب کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ایک انسان بحیثیت انسان اس کا ذہن اس کو قبول نہیں کرتا، لیکن ان کے یہاں ہے۔ اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز موجود، اسلامی احکام میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں کہ اگر انسان بحیثیت انسان کے اس پر عمل کرنا چاہے تو اس کا انسان ہونا اس سے کبھی مانع نہیں بنے گا۔ یہ اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور مسلمانوں کو اس بات کا پابند بنایا کہ ایک نظام دیا، اس نظام کا پابند بنایا ہے۔ اس نظام کے اندر عبادات، معاملات، معاشرت، معیشت، اخلاقیات ساری چیزیں موجود ہیں۔ معاشرت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان احکام کے اوپر اگر پابند رہا جائے تو ہمارا معاشرہ ایک صالح معاشرہ ہوگا۔ ہمارے معاشرے کے اندر دو صنف رہتی ہے، ایک مرد ہے ایک عورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، مردوں کے کام کو علیحدہ بیان کیا، بتلایا شریعت اسلامیہ نے مردوں کے کیا کام ہیں اور عورتوں کے کیا کام ہیں۔ جب تک یہ اپنی حد کے اندر رہیں گے تب تک معاشرے کا نظام درست چلتا رہے گا۔ جو اپنی حد سے تجاوز کرے گا تو پھر معاشرے کا نظام درہم برہم ہوگا، اگر کوئی بھی اپنی حد سے تجاوز کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے گھر کی چہار دیواری کو ٹھکانہ بتایا۔ امت کے اندر سب سے مقدس ہستیاں جو گزری ہیں عورتوں میں، ان میں ازواج مطہرات کی حیثیت ایک الگ اور نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ امت کی مائیں وازواجہ امہاتہم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں
امت کی مائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کر لو، اگر تم ان اتقیتن، اتقا یتقی اتقان کے معنی بچنا، اگر تم بچو فلا تخضعن بالقول، لہذا چونکہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں، فلا تخضعن بالقول، لہذا اپنی بات کے اندر لچک پیدا نہ کرنا، اپنی بول کے اندر لچک پیدا نہ کرنا، نرم گفتگو نہ کرنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے وہ طمع نہ کرنے لگے، تم سے امید نہ لگا بیٹھیں۔ یعنی ماؤں کو ہماری ماؤں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے کسی سے بات کرنے کی تو پھر تمہاری بات کے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے، ایسا روکھا بولو کہ وہ آدمی پلٹ کر دوسری بات تم سے کرنے کی ہمت نہ کرے۔ آگے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں کے اندر رہا کرو، گھروں سے باہر نہ نکلا کرو۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو پوری امت کی مائیں ہیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پہلی جہالت کی طرح بے پردہ نہ پھرا کرو۔ غور کیجئے گا، قرآن کہہ رہا ہے کہ جہالت کی طرح، زمانہ جاہلیت کی طرح۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں کیسے نکلتی تھیں؟ ویسے ہی جیسے آج کل ہماری عورتیں نکلتی ہیں۔ دوپٹہ ہوتا تھا لیکن وہ سر پہ ایسے رکھا ہوتا تھا اور دونوں سرے اس کے پیچھے ہوتے تھے، دوپٹہ آگے نہیں ہوتا تھا۔ آج ہماری عورتوں کا دوپٹہ بھی ویسے ہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ سر کے بجائے گردن میں۔ قرآن اس کو جہالت کہہ رہا ہے اور ہماری عورتیں اس کو فیشن سمجھ رہی ہیں۔ فیشن کے نام پر آج دنیا کے اندر جتنی چیزیں پائی جا رہی ہیں سب زمانے جاہلیت کی چیزیں ہیں۔ اسلام نے آ کر اس جہالت کو ختم کیا تھا، آج جدت پسندی کے نام پر وہی جہالت موجود ہے، اور مغرب کے پیچھے ہمارا مسلم معاشرہ اور خصوصاً ہماری عورتیں دوڑی چلی جا رہی ہیں۔ اگر معاشرے کو صالح رکھنا ہے تو اس کے لیے اس نظام کا پابند ہونا ہوگا۔ جب یہ نظام اپنی جگہ درست رہے گا تو معاشرہ بھی صالح رہے گا، لیکن ہماری فطرت اس کے الٹ ہے، ہم مغرب کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے، مرد عورت کے اختلاط سے منع کیا گیا۔ باتیں تو بہت ساری میرے ذہن کے اندر تھی لیکن وقت بہت کم ہے، مختصر میں تھوڑی سی گزارش۔ لہذا دو مردوں اور عورتوں کو اپنے اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہنا چاہیے۔ عورتوں کا کام گھر کے اندر رہنا، مردوں کا کام باہر کی ضرورت کو پوری کرنا۔ مغرب نے عورتوں کو آزادی نسواں کا فریب دیا، اس فریب کو انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو اس پر گفتگو ہوگی۔ بس ایک بات، مغرب نے اس کے ذریعے سے دو کام کیے۔ اپنی منچلی طبیعت کو تسکین پہنچانے کے لیے دوسروں کی عورتوں کو باہر نکالا، اور وہ عورتیں جو ان کے اوپر ان کی ذمہ داری تھی، اپنی عورتیں ان کی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گئے کہ تمہارے لیے ہم کما کر کیا لائیں، تم خود اپنی کفالت کر لینا۔ دو چیزوں سے انہوں نے اپنے آپ کو اپنا دو مقصد پورا کیا، ایک تو بوجھ سے چھٹکارا پایا اور دوسرے اپنے لیے تسکین کا سامان بازاروں میں مہیا کر لیا۔ آج
سوائے اس کے عورت کا اور کوئی کام بازاروں کے اندر نہیں ہے کہ وہ مرد کی تسکین کا ذریعہ ہے، ناجائز تسکین کا۔ ہمارا معاشرہ بھی اسی طرف جا رہا ہے۔ میں نے گفتگو کا آغاز تو دوسرے عنوان سے کیا تھا، حیا۔ اس نتیجے میں مغرب کے اندر حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ ہمارے یہاں دوسرے نام سے وہ چیز آ رہی ہے، آگے 2 دن بعد ایک دن آ رہا ہے جس کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی تحقیق کے اندر پڑھیں کہ یہ دن کہاں سے آیا تو اس کا تعلق دوسرے مذاہب کے مذہبی رسومات سے جڑتا ہے، یا آخری درجے میں ایک ایسی ذات سے جڑتا ہے جس نے اپنے بادشاہ کی اس حکم میں نافرمانی کی تھی کہ بادشاہ نے حکم دے دیا تھا کہ فوجیوں کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس نے اس کا حکم کی نافرمانی کر کے اس فوجی نے شادی کی اور بادشاہ نے اس کو سزائے موت دی۔ 14 فروری کو اس کو سزائے موت دی گئی۔ اسی دن کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جانے لگا بعد میں، اس وقت نہیں۔ اس دن کے نام پر جو فحاشی اور جو عریانیت، جو بے حیائی مغرب کے اندر ہوتی تھی، اب ہمارے ملک کے اندر بھی ہو رہی ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہے۔ زنا ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، زنا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر زنا کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے۔ جب آدمی مغرب کی پیروی کرے گا تو جو جس کی پیروی کرے گا وہ جہاں جا رہا ہے وہیں یہ بھی جائے گا۔ ایک ہوتا ہے کوئی گناہ کر لینا اور ایک ہوتا ہے نظریے کی پیروی کرنا۔ جو لوگ اس دن کی اہمیت کو جس نظریے سے بھی چاہے، اگر اس دن کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو وہ مغرب کے نظریے کے پیروکار ہیں، اور جو آدمی جس نظریے کا پیروکار ہوتا ہے وہ اس نظریے والوں کے ساتھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشنگوئی پہلے ہی فرما دی تھی، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَتَبِعْتُمُوهُ، کہ سن لو تم لوگ اپنے پچھلے لوگوں کی پیروی کرو گے، بالشت بالشت، ہاتھ ہاتھ، یعنی جیسے جیسے وہ چلیں گے ویسے ویسے ان کے پیچھے چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کی بل کے اندر جائیں گے تو تم بھی وہاں جاؤ گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا کہ پچھلے لوگ سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہود و نصارہ؟ تو آپ نے فرمایا اور کون؟ آج ہمارا مسلم معاشرہ اسی طرز پہ جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے لیے حکم کیا تھا؟ مرد عورت کا اختلاط سرے سے جائز نہیں، اور عورت کا تنہا گھر سے نکلنا بالکل جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے مگر اس حال میں کہ اس عورت کے ساتھ اس کا محرم موجود ہو، یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں ہونی چاہیے جہاں 2 غیر محرم مرد اور عورت اکٹھا ہو جائیں، الا یہ کہ وہاں کوئی اس عورت کا محرم موجود ہو۔ دوسرے، کوئی عورت بغیر محرم کے سفر پر نہ نکلے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میری بیوی حج کا ارادہ رکھتی ہے، سفر کے لیے جا رہی ہے، اور میں نے اپنا نام غزوے میں لکھوایا ہے، دونوں عبادت ہے۔ جہاد پر جانا اعلیٰ درجے کی عبادت، حج کرنا اعلیٰ درجے کی عبادت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ حج پر جاؤ، تمہیں غزوہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب حج جیسے سفر کے لیے، جو مقدس سفر ہے، اس سفر کے لیے تنہا اجازت نہیں ہے تو پھر اور کسی کام کے لیے عورت کو تنہا جانے کی اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ ہم اپنے معاشرے کو اگر صالح بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس نظام کی پابندی کرنی پڑے گی جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب دیا ہے۔ اگر کوئی مشین ہم بنائیں
تو ہم جانتے ہیں کہ یہ مشین صحیح کیسے کام کرے گی، اور اگر اس کے سسٹم سے چھیڑ چھاڑ کی جائے تو یہ خراب ہو جائے گی، جو اس کا نتیجہ ہے وہ نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ اس کائنات کے نظام کو اور اس مشین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، جب تک یہ نظام اس طریقے پر چلتا رہے گا جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں بتایا ہے، تب تک یہ معاشرہ صحیح نتیجہ دیتا رہے گا۔ اور جب اس کے سسٹم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کسی اور کا طریقہ اختیار کیا جائے گا، نتیجہ جو برآمد ہوگا وہ نتیجہ ہمارے من کے مطابق اور ہماری آخرت کے مطابق نہیں ہوگا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر حیا کو داخل کریں۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک عظیم حصہ ہے۔ حیا کے اوپر مکمل گفتگو کرنی تھی، موقع ختم ہو گیا۔ اور پردہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کا کیسا اہتمام فرمایا، اور جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ ایک روایت سنا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرأۃ عورۃ، عورت چھپانے کی چیز ہے۔ اذا خرجت المرأۃ استشرفها الشیطان، جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں رہتا ہے۔ اور وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهَا، عورت اپنے رب کی رحمت سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، جب تک وہ اپنے گھر کی چہار دیواری کے اندر رہتی ہے۔ یہ عورت کے لیے حکم ہے، ضرورت کے وقت ضرورت کے بقدر گھر سے باہر محرم کے ساتھ نکلنے کی اجازت ہے۔ اور تیسری چیز، آپس کے یعنی اگر ضرورت پیش آ جائے تو پھر گھر سے باہر نکلے گی محرم کے ساتھ، اور غیر کے ساتھ اختلاط سے، غیر مرد کے ساتھ اختلاط سے بالکلیہ اجتناب کیا جائے گا۔ اگر کسی طرح کا اختلاط پایا جاتا ہے تو وہ زنا ہے، حتیٰ کہ اگر واٹس ایپ کے ذریعے گفتگو کی جا رہی ہے تو وہ بھی اسی زمرے کے اندر داخل ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ لہذا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب دیا ہے اس کی پابندی کی جائے، مغرب کی نقالی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔